سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کی علت یہ بتائی گئی ہے، اس کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ یہ طعمۃ للمساکین و طہرۃ للصائمین، روزے داروں سے روزے کے مہینے میں روزے کی حالت میں کچھ غلطیاں ہو جاتی ہے، کچھ بیہودہ بات بیہودہ حرکات ہو جاتے ہیں، تو یہ صدقہ فطر ادا کرنے سے اس کے روزے کے اندر پڑنے والے خلل جو بھی چیز ہوتی ہے، تھوڑی بہت کمی اور کوتاہی، تو یہ کافی ہوتی ہے اس کی طرف سے، یہ صدقہ فطر اس کا ازالہ کرتا ہے، اس گناہ کا یا اس لغو بات کا۔ اور دوسری علت یہ بتائی گئی حدیث میں کہ طعمۃ للمساکین، یہ غریبوں مسکینوں کا کھانا ہے صدقۃ الفطر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علت یہ بتائی کہ جیسے ہمارے جیب میں پیسے ہیں یا ہم پیسے والے ہیں یا دولت والے ہیں یا کھاتے پیتے ہیں، تو جیسے ہمیں عید میں شریک ہو کر کے خوشی منانے کا حق حاصل ہے، اسی طرح سے اسلام ایک پوری پبلک کے تعلق سے سوچتا ہے، پوری عوام کے تعلق سے سوچتا ہے۔ تو جب ہم اور آپ اس کو نکالیں گے تو ہمارے غریب بھائی بھی ہماری خوشیوں میں شریک ہوں گے، بھوکے نہیں رہیں گے، کھائیں گے پئیں گے، وہ بھی ہماری خوشیوں میں ہنسی میں اور کھیل میں شریک رہیں گے۔ تو یہ صدقہ فطر کی علت ہوئی اور سبب ہوا کہ اس کا کیا فائدہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو صدقہ فطر کو کب نکالنا ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر کی ایک حدیث ہے اور روایت ہے ان سے، لیکن اصل جو چیز ہے صدقہ فطر، جو افضل جو وقت ہے وہ ہے کہ سورج کے غروب ہونے کے بعد سے لے کر عید کی نماز سے پہلے پہلے اس کو ادا کرنا ہے۔ یعنی آخری رمضان جو ہے مثال کے طور پر سعودی عرب میں چاند ہو چکا ہے اور آج عید ہے وہاں، تو ہم لوگوں کے یہاں ایک اور رمضان ہے، ایک اور روزہ ہے، تو جیسے ہی مغرب کا وقت ختم ہو گیا اب اس کے بعد سے انسان نکالے اور عید کی نماز سے پہلے پہلے اس کو نکال دے۔ اگر کوئی عید کی نماز کے بعد اس کو ادا کرتا ہے قصدن، یعنی جان بوجھ کر کے، کوتاہی سے، سستی سے، تو وہ آدمی سراسر گنہگار ہے، سراسر گنہگار ہے۔ چونکہ اس کا حکم ہے کہ عید سے پہلے نکالنا واجب ہے اور جن لوگوں کے لیے نکالا جائے وہاں پہنچانا بھی واجب ہے ان لوگوں کو۔ اسی طریقے سے اب صدقہ فطر کن کن غلوں میں، کن کن چیزوں میں نکالا جائے، چونکہ میں کئی سال اقامت کیا ہوں یہاں اور ان چیزوں کو میں دیکھا ہوں کہ عام طور پر جب امام نماز پڑھا کر کے فارغ ہو کے جب خطبہ دینے لگتا ہے، تقریر کرنے لگتا ہے، تو ہمارے سماج سے کچھ لوگ مقرر ہوتے ہیں جو رسید لے کر کے صدقہ فطر دو بھائی، نکالو بھائی، رسید کٹاؤ بھائی، پیسے دو بھائی۔ اللہ کی قسم اس کا حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے، اگر ہے تو ہم اپنی غلطی ماننے میں سب سے آگے رہتے ہیں۔ آپ اس کا ثبوت پیش کیجیے، انشاءاللہ صبح کا سورج بعد میں طلوع ہوگا اور ہم آپ کی باتوں کو پہلے مانیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح سے ہمارے یہاں ایک بیماری اور ہے کہ صدقہ فطر کو شروع رمضان سے ہی نکال کر کے دھان کی شکل میں مسجدوں کے اندر اکٹھا کر دیا جاتا ہے، خصوصاً دیہاتوں میں، یا پیسے کی شکل میں نکالا جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں سراسر سنت کے خلاف ہیں، دونوں چیزیں شروع رمضان سے نکالنا، چونکہ عبداللہ ابن عمر کی جو روایت ہے وہ ایک اور دو دن پہلے، عید سے ایک دو دن پہلے بھی نکالنا جائز ہے، لیکن شروع رمضان سے نکالنا یہ چیز قصدن اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ گناہگار ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ دھان کثرت سے لوگ نکالتے ہیں اور بعض لوگ پیسے دیتے ہیں۔ خود اس میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ پیسہ صدقہ فطر کی جگہ پہ آپ ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، تو عام جمہور جو علماء اہل حدیث ہیں ان کا متفقہ فیصلہ ہے، جمہور کی بات کہہ رہا ہوں، کچھ لوگوں کا نہیں ہے، کہ آپ پیسے کی شکل میں صدقہ فطر ادا نہیں کر سکتے، بلکہ جو چیزیں کھائی جاتی ہیں مثلاً چاول، گیہوں، جو، آٹا، پنیر، مکھن، جو کھانے والی چیزیں ہیں اسی میں سے صدقہ فطر نکالا جائے گا۔ اب کتنا نکالا جائے گا؟ حدیث میں ایک سا، آج کے زمانے میں ایک سا کا کیا ہوتا ہے اس میں بھی اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا 2 کلو 400 گرام، کچھ لوگوں نے کہا اس
اس کا وزن بنتا ہے 2.5 کلو، کچھ لوگوں نے کہا 2.25 کلو. اسی وجہ سے سب کو ملا کر کے بنایا گیا کہ اگر کوئی 2.5 نکالتا ہے یا 3 نکال دیتا ہے تو اور زیادہ افضل ہے. یہ وجہ ہے کہ خود ہم سعودی عرب میں الحمدللہ آپ گولیوں میں چاول جو بکتا رہتا ہے دکانوں پہ وہ 3 کلو وزن کا ہوتا ہے اور اس کو ہم لوگ خرید کر کے صدقہ فطر غریبوں کو لے جا کر کے ادا کر دیتے ہیں. تو یہ مختصر فضائل اور مختصر احکام تھے. ایک اور چیز کن کن لوگوں پہ یہ واجب ہے؟ مرد، عورت، چھوٹا بڑا اور غلام، تمام لوگوں پہ صدقہ فطر واجب ہے. یہاں تک کہ یہ کہا گیا کہ اگر کوئی بچہ عید کی رات میں پیدا ہوتا ہے، نماز سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر واجب ہے. اس کو نکالنا ضروری ہے. یہاں تک کہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پیٹ میں جو حمل ہوتا تھا اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالتے تھے. تو ہم لوگ کوشش یہ کریں کہ صدقہ فطر کو نماز کے بعد ادا نہ کریں بلکہ نماز سے پہلے ادا کریں اور دھان کی شکل میں یا پیسے کی شکل میں نہ دے کر کے چاول، گیہوں، آٹا اس کی شکل میں اگر دیں تو یہ بہت زیادہ افضل ہے، بہتر ہے. دوسرا ایک اور مسئلہ ہمارے یہاں مردوں کی عورتوں کی امامت عید کے دن مردوں کا کرنا، یہ بھی مسئلہ نہایت ہی خطرناک ہے. چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں واعظ اور نصیحت کر کے عورتوں میں تشریف لے جاتے تھے. چونکہ اس وقت لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ تھا نہیں، ان کو بھی نصیحت کرنے کے لیے اور آپ نے باضابطہ طور پر کہا ہے کہ عورتوں کو بھی عیدگاہ نکالا کرو، تم اپنی نمازوں اور دعاؤں میں شریک کیا کرو. ایک صحابیہ نے سوال کیا کہ اللہ کے وسلم بعض عورتیں حیض کی حالت میں ہوتی ہے، نفاس کی حالت میں ہوتی ہے تو وہ کیسے نمازوں میں شریک ہوں گی؟ اللہ کے نبی نے کہا اسے بھی نکالو. وہ نماز نہیں پڑھیں گی لیکن جنرل کامن دعا میں شریک رہیں گی. بعض عورتوں نے سوال کیا کہ بعض عورتوں کے پاس دوپٹہ نہیں ہوتا، کہا تم اپنی بہنوں کو دوپٹہ دو اور اسے بھی عیدگاہ لے جاؤ. تو اس سنت کو نافذ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے مردوں کے عیدگاہ کے بغل میں عورتوں کا بھی انتظام ہو اور وہاں ایک امامت میں عورتیں بھی نماز ادا کریں تو یہ زیادہ افضل ہے. یہ سنت کا یہی طریقہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت کو سنت کا مقام ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بدعت کو بدعت سمجھ کر اسے رکنے کی اور اسے خصوصاً نوجوان طبقوں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولسائر المسلمین.